یہ پوری دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا مظہر ہے۔ یہاں ہر چیز میں اس کی نشانیاں چھپی ہوئی ہیں۔ پیارے دوستو، سمندری مخلوق کے بارے میں دنیا صرف 10% ہی جان پائی ہوگی، 90% ہم سمندری جانداروں سے ابھی ناواقف ہیں۔ اس لیے آئے دن ایسے سمندر کے جانور دیکھنے کو ملتے ہیں کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ ایک بار پھر ایسا ہی معجزہ ساحل سمندر پر لوگوں نے دیکھا، جس کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر تیزی سے شیئر کی جا رہی ہے۔ یقین جانیے، آپ بھی دیکھ کر لرز جائیں گے۔ یہ سب جاننے اور دیکھنے کے لیے ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیے گا، اور آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم ضرور کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر رکھا ہے۔ نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ لگے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کیجیے گا، تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ہر نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور کامنٹ باکس میں سبحان اللہ لکھنا مت بھولے گا۔ پیارے دوستو، آئیے آغاز کرتے ہیں آج کی اس خوبصورت ویڈیو کا۔ پیارے ساتھیوں، اس دنیا میں، اس کائنات میں کوئی چیز بھی خود بخود نہیں ہے، ہر چیز کے پیچھے اللہ تعالیٰ ہے۔ پیارے دوستو، آپ چاہیں تو ساری کاپی کو 0 سے بھر دیں۔ آپ نے پوری کاپی پر 0 لکھ دیا تو اس کا مطلب آپ نے کچھ بھی نہیں لکھا، لیکن جب پہلے 0 کے ساتھ آپ 1 لگا دیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ نے کتنا لکھ دیا ہے۔ 0 1 لگانے سے پہلے سے زیادہ طاقتور ہو گیا۔ اس ساری دنیا کے پیچھے میرے اللہ تعالیٰ کا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے امر کو ہٹا لے تو ساری کائنات 0 ہے۔ دوستو، وہ ہے تو یہ دنیا ہے، اللہ ہے تو آسمان آسمان ہے، اللہ ہے تو چاند چاند ہے، تارے تارے ہیں، اللہ ہے تو سورج سورج ہے، اس کی آگ آگ ہے، میرا اللہ ہے تو برساتا پانی ہے، رم جھم برستا ہے، میرا اللہ ہے تو یہ مختلف شکلیں ہیں، صورتیں ہیں، مورتیں ہیں، میرا اللہ ہے تو آواز ہے، روز ہے، ساز ہے، رنگ ہے، روگ ہے، پھول ہیں، کلیاں ہیں، مہک ہیں۔ یہ دنیا کے سارے رنگ، یہ کائنات صرف میرے اللہ ہی کی وجہ سے ہے۔ آپ ایک تتلی کو پکڑ کر دیکھیں اور اس کے اوپر لگے پرنٹ کو دیکھنا شروع کر دیں۔ ایک تتلی کے پر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے رنگت کو بکھیر کر رکھ دیا ہے۔ اس کا ایک ایک رنگ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا بتائے گا کہ کوئی ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ پیارے دوستو، پاکستان کے گجرات کے مغربی سمندر کے ساحل پر آ جانے والی عجیب و غریب سمندری حیات میں مقامی لوگوں کو خوف زدہ کر دیا۔ گجرات کے مغربی سمندر کے ساحل پر چہل قدمی کرتے لوگوں نے نیلے رنگ کے اس آبی جاندار کو دیکھا، جو دیکھنے میں ڈریگن کی طرح تھا۔ مشہور تصویراتی جانور ڈریگن سے ان کی جسامت کی وجہ سے اسے بلیک ڈریگن کہا جاتا ہے، جبکہ اسے سمندر کا حسین ترین قاتل بھی مانا جاتا ہے۔ یہ ڈریگن کی غذا سمندر کے زہریلے جاندار ہیں، جنہیں کھانے کے بعد یہ خود بھی زہریلے بن جاتے ہیں۔ اگر یہ کسی انسان کو ڈنک مار دیں تو وہ متلی اور درد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں ڈریگن کی طرح معلوم ہونے والے اس جاندار کی جسم کے دوسرے اعضاء بھی پرندوں، چھپکلی اور پشت پا کی طرح ہیں۔ ان کی جسامت یوں تو 1 انچ ہوتی ہے، مگر گجرات کے سمندری ساحل پر دیکھے جانے والا یہ نیلا ڈریگن کہتے ہیں کہ بہت زیادہ بڑا تھا۔ یہ اوپر سے نیلے اور نیچے سے سفید ہوتے ہیں۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ سمندر سے اکثر اوقات مختلف قسموں کے آب حیات ساحل پر آ جاتی ہے، تاہم وہ انہیں خالی ہاتھ واپس سمندر میں ڈالنے سے پرہیز کرتے ہیں کہ کہیں وہ زہریلی نہ ہو۔ مقامی لوگوں کی جانب سے دیو ہیکل ڈریگن کی تصویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی، جو بے حد وائرل ہو رہی ہے۔ مقامی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ ڈریگن سمندری مخلوق نہیں لگ رہا تھا، حالانکہ وہ بلو ڈریگن جیسا تھا، لیکن وہ دیو قامت تھا اور خوف زدہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ پیارے دوستو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کا خالق و مالک ہے اور تمام مخلوقات کو اسی کی ہی پیدا کردہ ہے۔ یہ سب نشانیاں اس کی پہچان کی، اس کو پہچان کر زندگی گزارنا، یہ ہے زندگی کا مقصد۔ لیکن ہم غلط راہوں پر نکل چکے ہیں کہ مال بناؤ مال بناؤ، اپنے بچوں کے لیے جائیداد خریدو، اکٹھا کرو، چاہے مال بنانے میں شریعت ٹوٹے، حکم ٹوٹے، اللہ ناراض ہو، اللہ کے
نبی ناراض ہوں، بس مسئلہ ہے کہ ہمارا کام کسی بھی صورت کسی بھی طرح حلال حرام طریقے سے ہمارا کام ہونا چاہیے۔ وہ کام چاہے جیسے بھی ہوں، ہماری ضرورتیں پوری ہونی چاہیے، ہماری خواہشات پوری ہوں، ہماری ہر حاجت پوری ہو۔ پیارے دوستو، سوچئے، یہ کوئی جینا نہیں، یہ کوئی زندگی نہیں، اللہ کو پہچاننا ہی ہماری زندگی کی اصل منزل ہے۔ اس بات پر حضرت شمس تبریز یاد آ گئے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ علیہ کے پیر و مرشد تھے۔ یہ ان دنوں کا واقعہ ہے دوستو جب مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ علیہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمہ اللہ علیہ سے واقف کار نہ تھے۔ ایک دن حضرت شاہ شمس تبریز حضرت مولانا جلال الدین رومی کے مکتب جا پہنچے۔ وہاں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ رومی بیٹھے کچھ کتابوں کا مطالعہ کر رہے تھے تو حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ حضرت مولانا جلال الدین رومی نے ان کو کوئی عام منلک سمجھ کر جواب دیا کہ یہ وہ علم ہے جس کو تو نہیں جانتا۔ حضرت شاہ شمس تبریز یہ جواب سن کر چپ ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت مولانا جلال الدین رومی کسی کام سے اندر کسی جگہ گئے، واپس آئے تو اپنی وہ نادر و نایاب کتابیں غائب پائی۔ چونکہ حضرت شاہ شمس تبریز وہیں بیٹھے تھے تو ان سے پوچھا، میری کتابیں کہاں ہیں؟ حضرت شاہ شمس تبریز نے مکتب کے اندر پانی کے حوض کی طرف اشارہ کیا اور کہا، میں نے اس میں ڈال دی۔ یہ سن کر حضرت مولانا جلال الدین رومی حیران اور پریشان رہ گئے، جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اتنی قیمتی کتابوں کے ضائع ہونے کا احساس ان کو مارے جا رہا تھا۔ تب کتابیں کچی سیاہی سے ہاتھ سے لکھی جاتی تھی، پانی میں ڈالنے سے ان سب کتابوں کی سیاہی دھل جاتی تھی۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی حضرت شاہ شمس تبریز سے دکھ زدہ لہجے میں بولے، آپ نے میرے اتنے قیمتی نسخے ضائع کر دیے۔ حضرت شاہ شمس تبریز ان کی حالت دیکھ کر مسکرائے اور بولے، اتنا کیوں گھبرا گئے ہو؟ ابھی نکال دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت شاہ شمس تبریز اٹھے اور حوض سے ساری کتابیں نکال کر حضرت مولانا جلال الدین رومی کے آگے ڈھیر کر دی۔ یہ دیکھ کر حضرت مولانا جلال الدین رومی کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ سب کتابیں بالکل سوکھی ہیں، بالکل سلامت ہیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی یہ دیکھ کر چلا اٹھے، یہ کیا ہے؟ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ یہ وہ علم ہے جس کو تو نہیں جانتا۔ یہ کہہ کر حضرت شاہ شمس تبریز چل پڑے۔ ادھر حضرت مولانا جلال الدین رومی کے اندر کی دنیا جیسے الٹ پلٹ ہو چکی تھی۔ اپنی دستار پھینک کر حضرت شاہ شمس تبریز کے پیچھے بھاگے اور جا کر ان کے پاؤں میں گر پڑے کہ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیجئے اور مجھے اپنے قدموں میں دگا دیجئے۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے انہیں اٹھا کر سینے سے لگایا اور فرمایا، جلال الدین رومی، میں تو خود ایک عرصے سے تمہاری تلاش میں تھا، پھر اس کے بعد مولانا سب کچھ بھول گئے اور اللہ کے ہو گئے، پھر آج تک مولانا روم ہی پہنچ رہے ہیں۔ کتنے فلسفی آئے، مر گئے، قبروں کے نشان مٹ گئے، مگر مولانا جلال الدین رومی کی قبر پر مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ نے کیا محبت ڈالی اس بندے کی کہ ہم مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور یہ واحد دربار ہے دوستو کہ جہاں پر ٹکٹ لگا ہوا ہے۔ غیر مسلم نے ایسا نظام بنا ہے کہ چلو پیسہ تو بنے، بہت زیادہ رش اور میلہ لگا ہوا ہوتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ان کو عزیز رکھتا ہے جو اسے اپنی زندگی سے، اپنی ہر چیز سے عزیز رکھتے ہیں۔ پیارے دوستو، وقت تیزی سے اپنی منزلیں طے کر رہا ہے اور اللہ کے سوا ہر چیز ہلاک ہو جانے والی ہے، آنے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس تیز رفتار زندگی میں انسان روزی معاش حاصل کرنے اور اپنے گمان کے مطابق خوب سے خوب تر زندگی گزارنے میں لگا ہوا ہے۔ گویا کہ اس دور فانی میں وہ اس قدر مست ہے کہ صحیح اور غلط کا امتیاز کیے بغیر اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ آج انسان کی مثال ایک ایسی مشین کی طرح ہے جس نے اپنے مقصد تخلیق کو فراموش کر دیا، جبکہ انسان کو جس نے تخلیق بخشی، جس نے پیدا کیا، تو اس لیے نہیں کہ کھائیں پیئیں، اپنی اس محبت کی تخلیق کریں اور پھر مر جائیں۔ اس لیے دوستو، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔